دور کی مسلمان صوفیہ کرام میں حضرت نظام الدین اولیاء کا نام بھی شامل ہے۔ آپ کے مریدوں کی تبلیغ سے شمالی ہند اور دکن کے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کے علاوہ پنجاب میں سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، کشمیر میں حضرت بلبل شاہ اور سید ہمدانی، جبکہ بنگال اور آسام میں شیخ جلال الدین تبریزی نے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا نیکسٹ چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کے اقتدار کا قیام اور اس کا عروج۔ تو شمالی ہندوستان میں جو مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت تھی، اس کی بنیاد شہاب الدین غوری نے 1192 میں رکھی۔ 1206 میں شہاب الدین غوری وفات پا گیا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک نے حکومت کی بنیاد رکھی، جسے خاندان غلامہ کہا جاتا ہے۔ خاندان غلامہ کے بعد کئی اور مسلمان جو خاندان تھے، انہوں نے ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر کئی سو سال تک حکومت کی۔ ان حکمرانوں کو جو تاریخ میں سلاطین دہلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو جب ان خاندانوں کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد مغلیہ دور حکومت شروع ہو جاتا ہے۔ تو مغل حکمرانوں کا جو دور حکومت ہے، یہ شروع ہوتا ہے 1526 میں اور ختم ہو جاتا ہے 1857 میں۔ مغلیہ سلطنت کی جو بنیاد ہے، یہ 1526 میں رکھی تھی ظہیر الدین بابر نے۔ مغلیہ سلطنت کے جو ابتدائی بادشاہ تھے، وہ تو نہایت لائق اور قابل تھے، مگر بعد میں جو حکمران شروع ہوئے، مطلب 1707 کے بعد کے جو حکمران ہیں، تو وہ انتہائی سست اور عیاش پرست تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک حکومت نہیں کر سکے، اور 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی ہے، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک مزید چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ انگریزوں کی ہندوستان آمد اور انگریز حکومت کا قیام۔ تو انگریز جو ہیں، یہ مغلیہ سلطنت کے دور سے پہلے ہی ہندوستان آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ یہاں پہ تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ ابتدا میں تو ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ صرف تجارت تک ہی محدود رہیں، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی سرگرمیاں بڑھا دیں۔ 18ویں صدی میں ہندوستان میں جو مغلوں کا اقتدار تھا، یہ کمزور ہونے لگا تھا، مطلب مغلوں کی حکومت جو تھی یہ کمزور ہو گئی۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں کے حکمرانوں کی کمزوریوں اور اندرونی انتشار کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ ہندوستان کی اندرونی سیاست میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کا ایک تجارتی ادارہ تھا، جو کہ ملکہ برطانیہ کی منظوری سے بنایا گیا تھا۔ تو اپنے اس تجارتی مرکز کی حفاظت کی خاطر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوج منظم کی اور اپنے لیے قلعوں کی شکل میں تعمیر کرنا بھی شروع کر دی۔ ان انگریزوں نے چونکہ ہندوستان کی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، تو انہوں نے 1857 تک تقریباً ہندوستان کے بیشتر حصوں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، اور اس کے بعد آخری مغل حکمران جو تھا بہادر شاہ ظفر، اس کا جو اقتدار تھا صرف دہلی تک محدود رہ گیا تھا۔ باقی دہلی کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے تھے، ان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے، تو انگریزوں نے
بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا اور پھر اس نے وہیں پر وفات پائی۔